بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم یا علیہ السلام مدد۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ دین اسلام کا ایک بہت ہی اہم ترین ستون ہے اور وہ ہے نماز۔ اور میرے بھائیو، نماز میں بھی اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ مکتبہ اہل تشیع میں اور اہل سنت میں نماز کے طریقہ کار میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہل سنت حضرات ہاتھ باندھ کے نماز یا یہاں ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں، اور ہم اہل تشیع ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو قرآن اور احادیث سے مستند ترین دلائل دینے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کس طرح ادا کی۔ اس سے پہلے آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ مزید معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو ریفرنس دوں گا قرآن سے۔ قرآن میں سورہ اعراف 7واں سورہ ہے اور 29 نمبر آیت ہے قرآن کی، اس کا میں ترجمہ آپ کو بتا دوں۔ اور جب تم مسجد میں آؤ اس کے فرما بردار ہو کر، تو اس کی عبادت ایسے کرو جس طرح تمہیں پیدا کیا گیا اور جس طرح تم اس کی طرف واپس جاؤ گے۔ اور میرے بھائی، اس میں قرآن نے یہ صاف بتا دیا ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، اور جب بندہ فوت ہو جاتا ہے اور اس دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت بھی اس کے دونوں ہاتھ یوں کھلے ہوتے ہیں۔ اور یہ قرآن نے ایک واضح دلیل دے دی ہے، ایک واضح طریقہ کار بتا دیا ہے کہ اللہ کی عبادت آپ نے کس طرح کرنی ہے۔ اب جو دوسرا رہ گیا احادیث۔ اب جو احادیث میں آپ کو بتاؤں گا یہ بھی اہل سنت بھائیوں کی معتبر ترین کتابوں سے ہوں گی اور انہی کے حوالہ جات ہوں گے۔ پہلی جو حدیث ہے وہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث کا نمبر ہے 3971 3971۔ اور ایک بات کہ میں ابھی آپ کو حدیث کا نمبر بتاؤں گا، اور اب ہے ٹیکنالوجی کا دور۔ آپ اسلام 360 پہ چلے جائیں، اسلام 1 پہ جائیں، جو حدیث نمبر میں آپ کو دوں گا آپ وہاں جا کے وہ نمبر ایڈ کریں گے حدیث کا، اور آپ کے سامنے وہ حدیث ایز اٹ از ہی آ جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، یہ عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نماز میں ہاتھ کھلے چھوڑا کرتے تھے۔ ایک یہ آگے۔ اب جو دوسری حدیث ہے وہ کہہ لیں مین سٹریم لائن حدیث ہے اور بڑی ہی معتبر ترین حدیث ہے، اور یہ ہے ابو داؤد کی حدیث ہے، اور یہ ہے 730۔ یہ مروی ہے ابو حمید سعدی سے، اور انہوں نے یہ 10 صحابہ کی موجودگی میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں تم سب سے زیادہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں اور مجھے وہ طریقہ سب سے زیادہ یاد ہے۔ تو جس پہ صحابہ نے بھی کہا تھا کہ آپ کی صحبت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تقریباً 1.5 سے 2 سال کی ہے، تو آپ نے اس پہ کہا تھا کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور آپ لوگ دیکھو۔ اب آپ نے جب نماز سٹارٹ کی تو آپ نے تکبیر کہی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو حدیث کے ورڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے تکبیر کہہ دی تو اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر جسم کا اعضاء یعنی کہ ہر ہڈی اپنی اصل جگہ پر آ گئی، اور جب آپ نے تکبیر کہہ کے ہاتھ نیچے کیے تو اس وقت آپ کی جسم کی ہر ہڈی اپنی اصلی جگہ پر موجود تھی۔ اب ہڈی جو اپنی اصلی جگہ پر آئی اس سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھیں، آپ نے تکبیر کہی، آپ نے ہاتھ سیدھے کر دیا، اب اس وقت یہ ہڈی جو ہے یہ اپنی اصلی پوزیشن پہ ہے۔ اگر آپ یوں کریں گے تو ہڈی کی یہ جو پوزیشن ہے یہ اپنی اصلی حالت میں نہیں، اصلی حالت میں پوزیشن یہی ہے۔ اور انہوں نے جب یہ نماز ادا کر دی تو اس کے بعد جو سب سے ایک اہم بات ہے، 10 اصحاب کی موجودگی میں انہوں نے یہ نماز ادا کی، اور کسی بھی صحابی نے ان پر یہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے یہ غلط کیا، رسول خدا تو ہاتھ یہاں باندھتے تھے یا یہاں باندھتے تھے۔ اور یہ ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری دور کی بات
کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طرح ادا کی، اور ابو حمید سعدی نے وہ سارا طریقہ بیان کیا۔ اس کے بعد اہل حدیث کے لیے عبدالعزیز بن عبداللہ بن باس، یہ 1933 سے لے کے 1997 تک حرم کعبہ کے امام رہے ہیں، اور ان تک 66 سال انہوں نے امامت کی ہے کعبہ، اور ان کا فتویٰ بھی اس چیز پہ موجود ہے کہ نماز میں ہاتھ کھلے بھی چھوڑ دیں تو کوئی ایسا شرعن فعل نہیں ہے کہ آپ کی نماز نہیں، بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہاتھ کھلے چھوڑنا ہے اور جو ہاتھ باندھنا ہے یہ نماز کا رکن نہیں ہے۔ اگر آپ ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں تب بھی آپ کی نماز قبول ہے، اور اگر آپ ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں، یہ ان کے مطابق اگر وہ باندھ کے پڑھ رہے ہیں تو بھی ان کی نماز قبول ہے۔ اب میں نے آپ کو قرآن سے اور احادیث سے یہ چیز واضح کر دی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستند ترین طریقہ نماز پڑھنے کا وہ ہاتھ کھول کے ہے۔ اس پہ اب اختلاف رائے اپنی جگہ ہے، لیکن جو سب سے ایک اہم چیز ہے وہ ہے عقیدہ۔ عقیدے نے بتانا ہے کہ آپ کس سمت میں جا رہے ہیں۔ اگر آپ کا عقیدہ درست ہے، اور عقیدہ درست کیا ہے ہمارے مطابق کہ آپ محمد و آل محمد سے محبت رکھیں، ان سے حب رکھیں، ان کے دوستوں سے دوستی رکھیں، اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کریں۔ اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں، پھر چاپا ہاتھ باندھ کے پڑھیں، ہاتھ کھول کے پڑھیں، پھر آپ کی میرے بھائی نماز جو ہے وہ اللہ ہی بہتر جانے وہ کیا ہوگا۔ یہ تو ہو گیا ٹاپک اس پہ نماز پہ۔ اب جو اگلی میری ویڈیو آئے گی وہ آئے گی جو ہم سجدے کی حالت میں ہم سجدہ کرتے ہیں سجدہ گاہ پہ، اور عام لوگ اسے مٹی کی ٹکیا بھی کہتے ہیں۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو ہم لوگ مٹی پر سجدہ کرتے ہیں وہ ہم کیوں کرتے ہیں، اور اس کی بھی میں آپ کو اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں سے دلائل دوں گا، اور بتاؤں گا کہ رسول خدا نے اسی پر سجدہ کیا، اور انشاءاللہ جلدی وہ ویڈیو بھی اپلوڈ کر دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔